الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گیا تھا. مکمل کا مطلب ہے کہ نہ اس میں کوئی چیز ایڈ کی جا سکتی ہے اور نہ کوئی چیز اس سے نکالی جا سکتی ہے. اگر کوئی چیز اس میں شامل کریں گے تو وہ اضافہ ہو جائے گا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز شامل کر دی جو اس میں نہیں، تو وہ بندہ بھی مردود ہے اور وہ کام بھی مردود ہے، وہ عمل بھی مردود ہے، وہ چیز بھی مردود ہے. اور اگر کوئی چیز نکال لی تو یہ بھی شریعت سازی ہے، اور شریعت سازی کا اختیار کسی انسان کو نہیں. اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب شریعت سازی نہیں ہے، بلکہ آپ کا منصب اللہ کی مقرر کی ہوئی شریعت امت تک پہنچانا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے، اتارا گیا، وہ پہنچا دیں. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے 99% پہنچا دیا ہے، ایک مسئلہ نہیں بتایا، تو آپ نے رسالت نہیں پہنچائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر قریباً 1 لاکھ کے قریب تعداد ہے صحابہ کی جو اس حجۃ الوداع پہ ہے، کم و بیش. تو آپ نے ان سے پوچھا ہے حل بلغتم الا حل بلغتم، کیا میں نے دین پہنچا دیا ہے؟ انہوں نے یہ نہیں صحابہ نے جواب دیا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا ہے، انہوں نے کمال کا جواب دیا ہے. فرمایا قد بلغت وادیت ونصحت. پیارے آقا آپ پوچھتے ہیں میں نے پہنچا دیا ہے، آپ نے تو حق ادا کر دیا ہے. قد بلغت، اب قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آپ نے پہنچا دیا ہے. وادیت، جو آپ کی ذمہ داری تھی آپ نے پوری کر دی، ادا کر دی. ونصحت، خیر خواہی کا حق ادا کر دیا ہے. تو پیارے آقا سب نے آسمان کی طرف سے انگلی اٹھائی، میں اللہم اشہد، اللہ گواہ بن جا یہ تیرے بندے میرے بارے میں گواہی دے رہے ہیں. اس لیے اب اس دین میں کچھ شامل کرنا یا اس سے کچھ کم کرنا یہ شریعت سازی ہے جس کا ہم کسی کو نہیں. میری اور آپ کی تو اوقات ہی کچھ نہیں ہے، ہم تو ویسے فتح خواہ بنے پھرتے ہیں. یہاں تو ابو بکر اور عمر جب خلفاء بنتے ہیں تو وہ بھی صحابہ کو کہتے ہیں کہ جب تک ہم تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کا دیا اور دین وہ بتائیں وہ لو. جہاں ہم ان سے آگے پیچھے ہونے چاہے، جہاں ان سے ہٹ رہے ہوں تو آپ نے ہمیں سیدھا کر دینا ہے. اس لیے
کو آپ ان ماخذ سے لیں جو اصل ہے، اور وہ صرف دو ہیں، ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بس کسی کوئی چیز نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہم ان کو بالکل نارمل اور مائنر سا لے لیتے ہیں۔ ان چیزوں میں سے اس رجب کے متعلقہ بھی کئی چیزیں ہیں کہ ہم نے اس میں تصرف کیا ہے جو اصل میں اس رجب کے ساتھ متعلق نہیں ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان میں رجب شامل ہے، اور اس کے بارے میں لا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ کسی مہینے میں بھی اپنے آپ پر ظلم و زیادتی کرنا، شریعت کی مخالفت کرنا، گناہ کرنا، اس سے بڑا ظلم ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کا حق تجھے اجازت نہیں ہے۔ ان کے بعد ایک خاص طور پر قرآن نے کہا 10ویں پارے میں سورۃ توبہ میں، کیونکہ اس میں اگر کوئی گناہ یا شریعت کی مخالفت ہوگی تو عام مہینوں کی نسبت وہ گناہ زیادہ سخت اور کبھی بن جاتا ہے، خطرناک بن جاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بچائے۔ ہم نے جو اس میں تصرف کیا اس میں ایک یہ ہے کہ ہم نے اس کو زکوٰۃ کا مہینہ بنا لیا ہے کہ رجب زکوٰۃ کا مہینہ ہے۔ صحیح حدیث تو دور کی بات ہے کہ ضعیف اور موضوع منگھڑت روایت بھی نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں اصول کیا ہے؟ من کان لہ مال فحال علیہ الحول فعلیہ زکوٰۃ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو اللہ مال دے جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچائے اور 1 سال اس کی ضرورت سے زیادہ مال پر گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ وہ سال رجب میں گزرے، شعبان میں گزرے، رمضان میں گزرے، شوال میں گزرے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الثانی، کسی مہینے میں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ان چیزوں کا تعلق قمری مہینوں سے ہے، یہ جون، جولائی، اگست، ستمبر سے نہیں ہے۔ جتنے بھی دین کے مراسم ہیں، حج ہے، عمرے ہیں، زکوٰۃ ہے، روزے ہیں، عیدیں ہیں، محرم کے 9-10 کے روزے ہیں، ذوالحجہ کے 9 کا روزہ ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو شمسی مہینوں کے اعتبار سے ہو، یہ سارے قمری مہینوں کے اعتبار سے ہیں۔ اور وہ عمر بھی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کی اوسط عمر 60-70 سال ہے، تھوڑے ہیں جو اس سے آگے جاتے ہیں، اس کے بعد بہت سی بھی جس کو مل جائے۔ فرمایا وہ خوش نصیب انسان ہے جس کو اللہ نے لمبی عمر دی اور دین اور شریعت کے مطابق عمل کرنے کی بھی کوشش اس نے کی، اس کو توفیق مل گئی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں حکمت بھی یہ ہے، اگر ہم ایک مہینے کو متعین کر دیں، جس طرح بہت سارے لوگوں نے رجب کو زکوٰۃ کا مہینہ بنا لیا اور بہت سارے لوگوں نے رمضان کو بنا لیا، تو باقی سارا سال زکوٰۃ کا تو اصل مصرفی غربا ہے۔ کیا سال کے باقی مہینوں میں غربت ختم ہو جاتی ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ زمینی حقائق ہے، رمضان میں نیکی کرنے کا بہت اجر و ثواب ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں آج وہ نیکی کرنے کا موقع مل رہا ہے یا محرم، صفر، ربیع الاول میں، ربیع الاخر میں، جمادی الاول میں ادھر ہم نہیں کرتے، پھر رمضان میں کریں گے، رجب میں کریں گے، تو یہ گناہ بن جائے گا اور گناہ بھی کبیرہ بن جائے گا۔ ایک شخص آپ کی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کے لیے پاس علاج کے پیسے ہی نہیں، وہ تڑپ تڑپ کر مر رہا ہے۔ ایک گھرانہ فاقہ کشی کا شکار ہے، یتیم بچے ہیں، اور ہم رمضان یا رجب کا انتظار کر رہے ہیں، یہ تو یہ کون سا دین ہے؟ اسی طرح جس طرح ہم نے یہ بنا لیا کہ یہ رجب کا مہینہ ہے، زکوٰۃ کا مہینہ ہے،
اس طرح ہم نے اس میں کچھ اور بھی چیزیں ایڈ کر دی. مشرکین مکہ جانور ذبح کرتے تھے، رجبیہ کہتے تھے. یہ ان کا خوشی کا طریقہ تھا. شریعت نے اس کو بھی ختم کر دیا کہ کوئی رجب وجب کا کوئی تصور نہیں ہے. قربانی کا جانور صرف 10، 11، 12 اور 13 ذوالحجہ کو ذبح کیا جا سکتا ہے قربانی کے لیے، آگے پیچھے نہیں. جب آپ کا دل کرے آپ صدقہ خیرات کریں، لیکن غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت نہ ہو. اس لیے آپ ہمیشہ صدقہ خیرات کریں، دیگیں پکائیں، لیکن جب محرم آ جائے تو اس میں احتیاط کریں. کیوں کہ کچھ گمراہ لوگ اس میں نظر و نیاز غیر اللہ کے نام کی دیتے ہیں. کالا لباس سارا سال جائز ہے، لیکن محرم میں اسے احتیاط کرنی پڑے گی کہ یہ شعار بن چکا ہے دین سے ہٹے ہوئے لوگوں کا. شریعت نے بڑے واضح، شریعت نے دروازے بند کی ہے کہ کہیں سے ٹھوکر نہ لگ جائے بندے کو. اسی طرح ہم نے رجب کو معراج کا مہینہ بنا لیا. حالانکہ قرآن اور حدیث میں یہ تو صراحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا ہے، لیکن کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں ہے. ہم نے تو 27 رجب کی تاریخ ہی مقرر کر دی، نمبر میں ایڈ کر لی ہے. صحابہ میں سرے سے سال کے سالوں کے اختلاف ہے. کوئی 10 سے پہلے کہتے ہیں، کوئی بعد میں کہتے ہیں، کوئی محرم کہتا ہے، کوئی رجب کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے ہمارا. شریعت نے دن منانے کے لیے کوئی تصور نہیں چھوڑا. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں نے منت اور نظر مانی تھی کہ میں بوانا مکان پہ جانور ذبح کروں گا، میں وہ ذبح کروں. رسول اللہ نے فرمایا وہاں پہ میلہ لگتا ہے؟ کہنے لگا نہیں. فرمایا کوئی زمانہ جاہلیت میں وہاں میلہ لگتا تھا؟ اور نہیں. فرمایا جواب پوری کروں. یہ اگر تھا یا ہے تو پھر نہیں. اس لیے جس میں نظر اللہ نیاز حسین تھی یا ہے اس میں نہیں، جس میں 2 نمبر بھی نہیں کہنا چاہیے. داتا صرف 1 نمبر ہے، باقی 2، 3، 4 نمبر مرضی پر ساری دنیا کہتی رہے داتا مرتا ہے، داتا دفن ہوتا ہے. داتا کو موت آ جائے تو پھر دے گا کون؟ اتنا خطرناک بات ہم نے کر دی. تکاد السماوات فطرنا، قریب ہے کہ ان زہریلے جملوں سے آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہم پر گر پڑے. رب شہنشاہ کے ہوتے ہوئے ہم نے پیدا ہونے والے بننے والے کمزوروں کو داتا بنا کے رکھ دیا، اور عوام کو کلام ہوتے ہیں. حکمران جن کا دین ایمان صرف اقتدار ہے اور کچھ نہیں. اور امت کے خیر خواہوں کا کردار یہ نہیں ہوتا جو آپ کے حکمرانوں کا ہے. اور کو تو جس قیمت میں بھی اقتدار ملے وہ لینے کے لیے تیار ہے. غیرت، حمیت، خودداری، یہ چیزیں. حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. اور ہمارا المیہ یہ ہے، میں جدھر دیکھتا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے، پڑھے لکھے چہرے نظر آتے ہیں، لیکن جب عمل اور کردار کی باری آتی ہے، میرا سوال ہے اگر اس جگہ کھڑے ہو کر حق بیان نہیں کرنا تو مجھے بتائیں کہاں کھڑے ہو کر حق بیان ہو سکتا ہے؟ میرا سوال ہے اگر اس مسلح پہ اور اس منبر میں بھی سنی وہابی دیوبندی بریلوی شیعہ ہو کر کھڑا ہونا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کہاں کھڑے ہو کر کی جا سکتی ہے؟ بات تو کسی اور طرف جا رہی ہے تو چلی جائے، آ گئی ہے تو میرا سوال ہے آپ سے، کیا اللہ اور اس کے رسول سب نے ہمیں جائز خوشی منانے سے روکا ہے؟ نہیں روکا، موقع دیے ہیں. عید الفطر کیا ہے؟ عید الاضحیٰ کیا ہے؟ ایام تشریق کیا ہے؟ ایام عقل و شرب و ذکر اللہ. غم منانے کے ہمیں موقع دیے، آداب بتائے. کوئی فوت ہو جائے، بیوی کے علاوہ
کوئی اور دوسرا فرد 3 دن سے زیادہ شوق نہیں بنا سکتا بیوی کے لیے کہ وہ اتنے بڑے تخت سے گر پڑی ہے کہ 4 مہینے 10 دن، یہ بھی فطرت کے مطابق ہے۔ ماں جی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ یا ماں جی ام سلمہ، ماں جی ام حبیبہ، والد فوت ہوئے، 3 دن گزرنے کے بعد خوشبو بگوائی، ہاتھوں پہ لگائی اور فرمایا کہ مجھے خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کیونکہ میرے آقا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی عورت خاوند کی وفات کے علاوہ کسی کی وفات پر 3 دن سے زیادہ شوق نہیں بنا سکتی، اس لیے میں خوشبو لگا رہی ہوں۔ تیرا تعلق کسی ماں سے تھا اور تو کہاں چلا گیا؟ ہم بہت حساس ہو جاتے ہیں جب ہمارے کردار پر، ہماری بدعملی پر کوئی نقل کرتا ہے۔ بہت سارے یہاں میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، میرا ایک سوال ہے پڑھے لکھے لوگوں سے، پچھلے ہفتے یا